السلام علیکم ایوریبڈی، بہت مہربانی آپ کی کہ آپ تشریف لائے. آج آخری دن ہے جب کہ ہم سیاست پہ بات کر سکتے ہیں آئندہ 2 دنوں کے لیے. پرسوں الیکشنز ہیں. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ خیریت سے ہو جائیں. تو اس سلسلے میں ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ پچھلے 22 مہینوں کا احاطہ کریں. You cannot understand Urdu. You cannot understand any. How many are there who cannot understand Urdu? Two of you. So you want me to brief you later or? Sure. All right. Thank you. ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ ان 22 مہینوں کا احاطہ کریں آپ کے ساتھ. اور میں نے یہاں تکلیف دی تھی احمد اویس صاحب کو، ہمارے فارمر ایڈوکیٹ جنرل ہیں پنجاب کے، اور خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں رہے ہیں. پھر میں نے تکلیف دی تھی بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کو، جو فارمر ڈی جی نیب ہیں اور فارمر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر خان آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر. اور میں نے سینیٹر ولید اقبال صاحب کو بلایا تھا. یہ چیئرمین ہے سینٹ کی کمیٹی آن ہیومن رائٹس کے. تو یہ اپنے اپنے سبجیکٹس کے اوپر آپ کو بریف کریں گے. میں کچھ جنرل آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا ان دی کانٹیکسٹ کہ پچھلے 22 ماہ میں کیا ہوا ہے اس ملک میں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا ہے، خاص کر کس طریقے سے ہمیں تشدد کا، جبر کا، ظلم کا، اپستائیت کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور ان حکومتیں، یہ 2 حکومتیں جو آئی ہیں، ایک پہلی حکومت پی ڈی ایم کی اور اب یہ جو حکومت ہے، ان کی پرفارمنس اسی عرصے میں کیا رہی ہے. سو یہ کچھ 4-5 منٹ میں لوں گا. So I hope you are patient as I go through this transcript. سب سے پہلا جو رجیم چینج آپریشن کا جو مقصد تھا، وہ اس کرمنل گروہ جو کہ شریفوں پر اور بازاریوں کے اوپر مشتمل ہے، یہ چاہتے تھے کہ اپنے جو ان کے خلاف کروڑہا روپے کے مقدمات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. سو سب حکومت میں آنے کے بعد، پی ڈی ایم کی حکومت کی تشکیل کے فوراً بعد، انہوں نے نیب کو اور ایف آئی اے کو، ان اداروں کو ایکسپلائٹ کر کے 1100 بلین روپیز کے جو مقدمات تھے وہ اپنے اوپر ختم کرائے. یہ ریاست کا پیسہ تھا جو ان کی جیبوں میں گیا ہوا تھا، اور ریاست کے اداروں سے ہی انہوں نے اس کو معاف کروا لیا. جہاں تک اکانومی کا سوال ہے، تو جو 14-15 ماہ یہ حکومت میں رہے، اکانومی جو کہ ہم 6.1% کے اوپر چھوڑ گئے تھے، وہ مائنس میں چلی گئی تھی ان 15-16 مہینوں میں. جو آپ کی مہنگائی تھی کی شرح جو تھی، وہ پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ جو ہے وہ ہے 48%، وہ بھی انہی کے دور میں ہوئی. اور کنسیکوینٹلی جو ملک کی 25% آبادی ہے وہ خط غربت سے نیچے چلی گئی. مزید 25% آبادی جو ہے وہ مزید نیچے چلی گئی. اس کے علاوہ اقتدار پر قابض رہنے کے لیے انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا. اپنے تمام جو دور حکومت تھا اس میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے آئین کی پاسداری جو ہے وہ نہ کی ہو. اور اس کے علاوہ ان کی سرپرستی میں تحریک انصاف کے اوپر جو ریاست کی جو دہشت تھی، جو ظلم تھا، اس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس کا شروع کیا گیا. ہمارے تمام جو حامی تھے، جو ہمارے ورکرز تھے، ہمارے ایکٹیوسٹ تھے، ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے، ان کی فیملیز کو ہیرس کیا گیا، ان کو امپریزن کیا گیا. آج بھی ہمارے 9 مئی کی بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو اریسٹ ہوئے اور بغیر کسی مقدمے کے ابھی تک ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. ہم نے جہاں بھی پولیٹیکل پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، ہمارے پولیٹیکل پروٹیسٹ کو روکا گیا. 25 مارچ کا جو لانگ مارچ تھا، اس کی آپ دیکھ لیجئے کہ جگہ جگہ انہوں نے اس کے لیے امپیڈمنٹس. حالانکہ ہمارے دور میں 3.5 سال میں ہم نے کسی کو پروٹیسٹ کرنے سے نہیں روکا. 4 لانگ مارچ ہوئے تھے ہمارے دور میں، لیکن ہم نے کسی قسم کی انٹرپشن ان میں نہیں ڈالی تھی. یہ لوگ آئے، انہوں نے اپنا مارچ کیا اور واپس چلے گئے. سیاسی مخالفین کی غیر قانونی گرفتاریاں، رہائش گاہوں پر چھاپے اور زیر حراست تشدد جو ہے، یہ ایک کنٹینیوس فینومینن بن کے سامنے آیا. چادر اور چاردیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا، اور بانی چیئرمین عمران خان سمیت سینئر قیادت پر بغاوت اور دہشت گردی جیسے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے. آج بھی ان کا سامنا کر رہے ہیں. ملک کے سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بچے. اس کے علاوہ رپورٹس کے مطابق 2 اور اٹیکس جو وہ پلان تھے جن کو کہ ابارٹ کیا گیا. 36 گھنٹے تک پرائم منسٹر صاحب کا گھر جو تھا لاہور
میں وہ انڈر اسالٹ رہا، ریاست کے انڈر اسالٹ رہا، ریاست کا حملہ تھا اس کے اوپر، 36 گھنٹے تک لگاتار جاری رہا وہ۔ ہمارے بہت سارے کارکنان کو پولیس کی کسٹڈی میں یا ریاست کی کسٹڈی میں شہید کیا گیا۔ ذل شاہ جو ہے ایک بہت ہی پینفل اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 35 اور لوگ تھے جو کہ شہید ہوئے اسی عرصے میں۔